مردے کے سطر کو نہیں چھپاتے. جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو سفید کپڑا اس کے بدن پہ ڈالتے ہیں اور سفید کپڑا پانی میں بھیگنے کے بعد پوری ران نظر آتی ہے. یہ گھٹنے سے اوپر کا جو حصہ ہے لڑکی کے لیے بھی دوسری لڑکی کا اتنا حصہ دیکھنا جائز نہیں. مرد کے لیے بھی دوسرے مرد کا یہ ران وغیرہ گھٹنے دیکھنا جائز نہیں. پردے کا سطر کا جو حکم زندگی میں ہے وہی مرتے ٹائم بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے. اگر مردے کو نہلانے کے لیے عورتیں جب عورت کو نہلاتی وہ بھی سفید کپڑا اس کے بدن پہ ڈالتی ہیں تو جس عورت کو غسل دیا جا رہا ہے اس کی رانیں جھانک رہی ہیں. یہ بے پردگی ہے، حرام ہے. اسی سے تم یہ بات سمجھو کہ تمہارا ایسا فروک پہننا، ایسا چست ٹائٹ پاجامہ پہننا کہ جس سے یہ پنڈلی، یہ ران، یہ کلائی، یہ ہاتھ الگ الگ سجھائی دے، ایسا لباس تمہارے لیے پہننا جائز نہیں. ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا پڑے گا جس میں یہ محسوس نہ ہو کہ ہاتھ کتنا موٹا ہے، بازو کتنے موٹے ہیں، پنڈلی کتنی بھاری ہے، کتنی ہلکی ہے. اور یہ مسئلہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے. مانے یا نہ مانے بتانا تو ہمارا فرض ہے. ایسی پینٹ پہننا کہ جس میں پنڈلی، ران، کولہے سب الگ الگ سجھائی دیں، ایسا لباس پہننا بے پردگی ہے. اور بچیاں اس بات کو بھی سنیں، آپ کے لیے آدھی آستین کا کرتا پہننا بھی جائز نہیں. آپ کے لیے جالی دار آستین والا کرتا پہننا بھی جائز نہیں. آپ کی آستین آپ کے گٹے سے آگے تک ہونا ضروری ہے. آپ کی شلوار، یہ جو پیر کی ابھری ہوئی ہڈی ہے، اس سے نیچے تک لٹکنا ضروری ہے. آپ کے لیے انگلیوں میں پابندی ہے کہ صرف سونے کی اور چاندی کی انگوٹھی پہنو گی. انگلیوں میں سونے اور چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی انگوٹھی پہننا جائز نہیں. تمہیں انگلیوں میں سونا پہننا ہے، چاندی پہننی ہے، چاہے جتنی پہنو. ہاتھ میں، گلے میں، ناک میں، کان میں، پیروں میں جو چاہے پہنو، لیکن انگلیوں میں صرف سونے کی انگوٹھی پہنو اور چاندی کی انگوٹھی پہنو. یہ تمہارے لیے پابندی ہے. بچوں کے لیے بچپن سے لے کر، گود سے لے کر بڑھاپے تک پابندی ہے کہ صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے. مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے اور کوئی انگوٹھی پہننا جائز نہیں. نہ توڑا پہننا جائز ہے، نہ کوئی زنجیر پہننے کی اجازت ہے، نہ سونے کی انگوٹھی جائز ہے. سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے. اور سونے کی انگوٹھی اگر لڑکے کو روکنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو شاید گناہ کر رہے ہیں. لڑکا تو بچ بھی سکتا ہے، نہ پہنے، اپنی اماں کو دے دے، بہن کو دے دے، بیوی آ جائے گی بیوی کو دے دے، خود نہ پہنے. لیکن بھیجنے والے کا سونے کی انگوٹھی بھیجنا ہی جائز نہیں. لیکن اگر بھیج دی تو لڑکے کے لیے پہننا حرام ہے. آج کل رشتے اس پر ٹوٹ رہے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی کیوں نہیں بھیجی. یہ ہماری نادانی ہے، جہالت کہہ لو وہ بھی وجہ کہ سونے کی انگوٹھی ہمارے لڑکے کے واسطے کیوں نہیں آئی.
رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ یہ بات میں نے بچیوں کے رہتے ہوئے بتائی تاکہ کچھ تو بات ان کے یاد ہو، اور یہ انشاءاللہ دوسروں کو بتائیں گی تو اصلاح ہوگی۔ اب میں نے بتایا کہ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو سفید کپڑا بدن پہ ڈالا اور وہ کپڑا بھیگ گیا تو سارا گھٹنا یہ ران دیکھ رہی گناہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں لڑکی کے پاس نرس رہے گی، ڈاکٹر رہے گی، دائی رہے گی، آشا رہے گی، وہ لڑکی رہے گی جو بچہ جننے والی کی مدد کرے۔ تماشائی لڑکیوں کا وہاں رہنا حرام ہے کیونکہ بے پردگی حرام ہے۔ اس کی اصلاح کیسے ہو؟ جب محلے میں اللہ نہ کرے، مرنا تو سبھی کو ہے، اللہ سب کو 100 سال سے بھی لمبی زندگی دے، ایمان والی، تندرستی والی۔ جب کہیں موت ہو جائے تو یہ بچیاں بتائیں، گھر والوں کو بتائیں کہ نہلانے کے لیے آپ سفید کپڑا نہ لائیں، نہلانے کے لیے رنگین کپڑا لانا ہے، کچھ بھاری سا کپڑا ہو، رنگین ہو۔ اور یا ہماری ماں بہنوں کی صندوق میں رکھا ہے، رنگین کپڑا ہمارے صندوق میں رکھا ہے، اسے نکال لیجئے، اور مرد ہو یا عورت اسے نہلانے کے لیے رنگین کپڑا استعمال کیجئے۔ یہ بات یہ لڑکیاں ہی سدھار کر سکتی ہیں، یہی یاد دلائیں گی گھر والوں کو کہ کپڑا نہلانے کے لیے ایسا لایا جائے گا۔ دوسری بات، جنازہ جو عورت کا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس میں بھی کوتاہی ہے۔ عورت کے جنازے کے اوپر جو چادر ڈلتی ہے وہ چادر میت کو نہیں اڑائی جاتی، وہ چادر چارپائی پر ڈالی جاتی ہے۔ تو جو چارپائی آج کل مسجدوں میں رکھی جاتی ہے اس پر دیواریں ہوتی ہیں، تو یہ جو چادر اوپر ڈلتی ہے عورت کے جنازے پر، یہ چادر چارپائی کی دیوار پہ ڈلے گی، بلکہ چارپائی کی دیوار پر اسٹیل کی ایسی گول چھڑ لگی ہوئی ہو کہ جو چادر ہم نے جنازے پر ڈالی ہے کسی غیر محرم کو یہ پتہ نہ چلے کہ عورت کا یہ جنازہ، اس کا قد کتنا لمبا ہے، کتنا پست ہے، بدن کتنا ہلکا ہے، کتنا بھاری ہے۔ اس کا بھی پردہ ہے۔ جب اس کا پردہ ہے تو ہمارے ہاں جو عورت کے جنازے پر چادر ڈلتی ہے اس کو ہم صحیح نہیں ڈالتے ہیں۔ وہ چادر ہماری جو چادریں ہوتی ہیں ان سے لمبی اور چوڑی ہوگی تاکہ ہوا میں اڑ نہ جائے، اور چارپائی پر ایسے وہ چادر ڈالی جائے گی کہ جنازہ محسوس ہی نہ ہو کہ کتنا لمبا جنازہ ہے، کتنا پست جنازہ ہے، اور اس عورت کا قد کتنا لمبا ہے، کتنا ہلکا بھاری ہے۔ یہ بات بھی یہ بچیاں یاد دلائیں گی کہ دیکھو جنازے کی چارپائی پر چادر چوڑی ڈلے گی، لمبی ڈلے گی، اتنی نہیں جتنی آج تک ڈال رہے ہو۔ اور عورت کا جنازہ ہے تو اس کی چارپائی پر ایسا انتظام کرو کہ جیسا کہ چادر اوپر پڑے اور جنازے سے ملی ہوئی نہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ بھی کچھ باتیں سنو، یاد کرو۔ سنی ہوئی بات، گھر میں رکھی ہوئی چیز کبھی بھی کام آ جاتی ہے۔ لہنگا چنی پہننا تمہارے لیے جائز نہیں، وہ تمہارا ہمارا شرعی اسلامی لباس نہیں۔ بچپن سے یاد کر لینا یہ لہنگا چنی کیا ہے، غیر اسلامی لباس ہے، اس سے ہماری بچیوں کو بچنا ہے۔ خیر، میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث میں 3 باتیں بتا دی، اس لیے کہ آپ ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے۔ آپ نے ایمان کا سب سے اول شعبہ بتا دیا، ایک ادنا درجے کا بتا دیا کہ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ یعنی اگر ہم راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز بھی نہ ہٹا سکیں تو ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹا پڑا ہوا دیکھا تو اس نے اس کو ہٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسی پر بخشش کر دی کہ اس نے راستے میں سے کانٹا ہٹا دیا ہے۔ ایسی کوئی چیز پڑی ہے جس میں کوئی ٹھوکر کھائے گا، کسی کی سائیکل موٹر سائیکل پھسلے گی، پیر پھسلے گا، گرے گا، ایسی کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں سے ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ اور یاد رکھو اسلام میں جو سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت حدیث میں ہے کہ وہ بھی اس آدمی کی قبول نہیں ہوتی اگر راستے میں تنگی پیدا کرے۔ اگر کوئی آدمی راستہ چلنے والوں کے لیے راستہ تنگ کرے، اپنا پانی راستے میں چھوڑے، اپنی سیڑھی راستے میں بڑھائے، اپنے گھر کا پیڑا راستے میں بنا لے، اپنی بنیادیں راستے میں رکھے، اپنی کوئی چیز راستے میں کھڑی کرے، راستہ چلنے والوں کو تنگی ہو، اگر راستے میں تنگی پیدا کرتا ہے تو اسلام کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جنت بہت آسان نہیں ہے۔ جنت کے اوپر تو اللہ نے مشقت کی چادر ڈال رکھی ہے، جہنم کو خواہشات کی چادر سے ڈھانپ رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو خیر ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنے دین کے ہر شعبے کے متعلق جانکاری حاصل ہونا یہ ہمارا فرض ہے، لیکن ایک دن کی ایک نشست میں یا ایک جلسے میں کوئی زیادہ باتیں بیان نہیں ہو سکتی، یہ تو ہماری رات دن کی ضرورت ہے۔ اس لیے وعظ و تقریر کی مجلسیں، جمعے کی نمازوں سے پہلے ٹائم پہ مسجد میں جانا، امام صاحب کچھ دین کی بات بتائیں گے، انہیں ضرورت سمجھ کے سننا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جانے بغیر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اگر آدمی کے پاس علم